بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا قولوا خاتم الانبیاء، یہ کہو کہ نبی پاک خاتم الانبیاء ہیں، ولا تقولوا لا نبی بعدہ، اور یہ نہ کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، عقیدہ تائیدار ختم نبوت کی اس قیمتی معلومات کو آگے مسلمانوں تک پہنچایا جا سکے۔ ہمارا مقصد عقیدہ تائیدار ختم نبوت کو عام کرنا ہے تاکہ کوئی بھی مسلمان اس قیمتی معلومات سے محروم نہ رہے اور قادیانیوں کے دجل و فریب سے محفوظ رہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ۔ مجمع البحار در منصور میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے اس قول کی نسبت کرنا صریحاً بے اصل اور بے سند ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں اس کی سند مذکور نہیں۔ ایک بے سند قول سے نصوص قطعی اور حدیث متواترہ کے خلاف استدلال کرنا سراپا دجل و فریب ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ولا تقولوا لا نبی بعدہ، اور یہ نہ کہو کہ نبی پاک کے بعد نبوت جاری نہیں، بلکہ یہ کہو نبی پاک کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ یہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے۔ یہ صریحاً اس فرمان نبی کے خلاف ہے۔ قول صحابہ قول نبی میں تعارض ہو جائے، یعنی اگر دونوں قول میں فرق آ جائے تو وہاں پر حدیث اور فرمان نبی کو ترجیح دی جائے گی، نہ کہ قول صحابہ کو۔ پھر لا نبی بعدی حدیث شریف میں متعدد صحیح اسناد کے ساتھ مذکور ہے، اور قول عائشہ صدیقہ ایک موضوع اور بے سند قول ہے۔ صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ کیسے قابل حجت ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے جو روایت نقل کی گئی ہے وہ پوری روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ قادیانی یہاں دجل و فریب کر کے جو مقصد کی بات ہے وہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ فإنها تذهب الى نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہو، اور یہ نہ کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ہے۔ آگے فرماتی ہیں کہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدہ لأنہ اراد لا نبی بعدی، یہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف نہیں، لا نبی بعدی کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا جو میری شریعت کو منسوخ کر دے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام سابق شرع کو منسوخ کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، سابق شرع منسوخ ہو جاتی تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آئیں گے۔ اور یہ واضح رہے کہ مذکورہ قول در منصور اور مجمع البحار جلد نمبر 5 میں یہ بات بلا سند و اسناد درج ہے۔ قادیانی نے مذکورہ قول نقل کرتے وقت اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر اپنے مقصد کے موافق الفاظ ذکر کیے ہیں، اور اس روایت کا ماقبل اور مابعد ذکر کرنے میں ان کو خسارہ تھا، اس لیے ترک کر دیا۔ ہم تفصیل کے ساتھ مجمع البحار کی عبارت نقل کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کیا ہے۔ عیسیٰ انہ یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب، کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ اور آگے فرمایا وعن عائشہ قولہ انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ ھذا ناظرا الی نزول عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور حلال چیزوں میں زیادتی کریں گے، یعنی نکاح کریں گے۔ اور آسمان کی طرف چلے جانے سے پہلے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کے آسمان سے اترنے کے بعد حلال میں اضافہ ہوگا، یعنی شادی کریں گے۔ اس زمانے میں اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام بشر ہے، خدا نہیں۔ اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہو، یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان لا تقولوا لا نبی بعدہ اس بات کے مد نظر مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام حدیث شریف لا نبی بعدی کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی نہیں آئے گا جو دین کا ناسخ ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام دین محمدی کی اشاعت اور ترویج کے لیے نازل ہوں گے، نہ کہ دین کو منسوخ کرنے کے لیے۔ تمام عبارت پر نظر کرنے سے
صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا لا نبی بعدی کہنے سے منع فرمانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے یقیناً ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کہ الفاظ سے عوام کو شبہ اور وہم کو دور کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے بعض اوقات ایسا کہنے سے منع فرمایا، جبکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے متفقہ عقیدہ کے موافق ختم نبوت کے قائل ہیں، اور اس اجماعی عقیدہ کے اتفاقی مسئلے پر خود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبقی بعدی من النبوۃ شیء الا المبشرات۔ مسند احمد اور کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ بھی نبوت میں باقی نہیں رہا سوائے اچھے خواب کے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میری مسجد کے بعد کسی دوسرے نبی کی مسجد نہیں ہوگی، یعنی میری مساجد تمام انبیاء کرام کی میں آخری مساجد ہے۔ ختم نبوت کے حدیث کو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تشریح مستقل اور غیر مستقل۔ یہ مرزائی کے استدلال کے متعلق نرالے اصول ہیں۔ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف جو مجہول الاسناد قول منسوب ہے معتبر مستند مانا جاتا ہے اور ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے، باوجود تلاش کے اس قول کی صحیح تخریج صحیح اسناد کے ساتھ مرزائیوں کو نہیں مل سکی، اور دوسری طرف صحیح حدیث مرفوعہ کا ذخیرہ جس میں ختم نبوت روز روشن کی طرح واضح ہے اور قادیانی اس کو قبول نہیں کر رہے۔ عوام کی آگاہی کے لیے تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا نظریہ جہاں واضح ہوا وہاں ساتھ ہی صاحب مجمع البحار کا مسلک بھی اپنی جگہ بالکل واضح ہو گیا، جیسے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک بھی نبوت جاری ہے، اور حضرت صاحب مجمع البحار کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قادیانیوں نے آدھی عبارت پیش کر کے دنیا کو گمراہ کیا ہے اور پوری عبارت آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دی۔ مرزائیوں کا کمال ہے کہ عبارتی ہیر پھیر کر کے انہوں نے اپنے ہمنوائی میں کچھ لوگوں کو شمار کر لیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی اسی قسم کا ایک قول منقول ہے۔ شعبی فرماتے ہیں تفسیر در منصور میں یہ روایت موجود ہے کہ قال رجل عند المغیرہ بن شعبہ محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ فقال المغیرہ بن شعبہ حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء۔ ایک شخص نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے کہا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی ہے، یعنی لا نبی بعدی کہنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّا كُنَّا نَحْدِثُ عِيسَىٰ علیہ السلام خَارِجًا فَإِنَّهُ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ ہم تک ایک حدیث پہنچی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، پر جب وہ آئیں گے تو ان کا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوا ہے اور ان کا ایک آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوگا۔ مغیرہ بن شعبہ ختم نبوت کے قائل ہیں، نزول عیسی ابن مریم کی حفاظت کے لیے لا نبی بعدی کہنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی ختم نبوت کے عقیدے کو خاتم النبیین کے لفظ سے ظاہر فرما دیا اور اس لفظ کے استعمال سے منع فرمایا جس لفظ سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں شک ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت صدیقہ نبی پاک کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کو جائز کہتی ہیں۔ حضرت ام المومنین نے جو بات فرمائی ہے وہ بہت سے اکابرین نے اپنے انداز میں لکھی ہے، جیسے علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ اگر تو کہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آخری نبی ہو سکتے ہیں کہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے، تو یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی بنائے گئے تھے اور جب وہ نازل ہوں گے تو حضور کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ کی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، گویا وہ امتی ہوں گے۔ لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر لفظ نبی بولا جائے اور اس نام سے لوگوں کے سامنے آئے اور اس نام سے اسے ماننا ضروری ہو تو آپ کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ لا کا لفظ جب نکرہ پر داخل ہو جیسے لا الہ الا اللہ میں تو وہ عموم اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی تشریح غیر تشریح
مستقل غیر مستقل نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب نکرہ نفی کے تحت آئے تو اس میں نفی عام ہوتی ہے، لیکن اس عام کا پھیلاؤ محاورات اب کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہے کہ یہی جتنے عمل کر سکتے ہو کر لو، موت پر سب عمل ختم ہو جائیں گے، تو عربی میں کہتے ہیں لا عمل بعد الموت، تو اس میں لا نفی عام کی دلالت یہ ہوگی کہ موت کے بعد کوئی کسی قسم کا عمل نہیں ہو سکے گا، اور یہ نہیں کہ پچھلے اعمال بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، پچھلے اعمال سب باقی ہوں گے اور آخرت میں سب کے سب آگے آئیں گے۔ جس طرح لا عمل بعد الموت میں پچھلے اعمال کی نفی نہیں، لا نبی بعد میں بھی پچھلے انبیاء میں سے کسی کی حیات کی نفی نہیں، تو یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پچھلے کسی نبی کی حیات کی ہم نفی کر سکیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور یہ قادیانیوں کی غرض پرستی ہے، خدا پرستی نہیں، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 حدیثوں کی شہادت کو ایک بے سند قول کے سامنے رد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک محافظان ختم نبوت زندہ ہیں، قادیانی مرتدین اسلام اپنے مکر و فریب میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی بات سن کے اس کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، آمین۔